واچ ٹائم کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھلا کیا جانے کہ اس نے نعرہ حق اللہ اکبر بلند کرنا ہے یا پھر رام رام کی صدائے پست لگانی ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے کانوں میں مختلف آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ہندو ماں باپ کہتے ہیں، بیٹا بھگوان کی پوجا کرو، انہیں پرنام کرو اور انہی سے سب کچھ مانگو، جبکہ مسیحی ماں باپ سکھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، عیسیٰ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو ہمارے گناہوں کی تلافی کے لیے سولی چڑھ گئے، بیٹا تم انہی کو مدد کے لیے پکارو۔ بدھ مت اپنے بچوں کو گیان اور دھیان کی جانب راغب کرتے ہیں، جبکہ بندروں کو جد امجد اور کائنات کو محض ایک زوردار دھماکے کا نتیجہ ماننے والے اس خوبصورت اور مربوط نظام کے تحت قائم دنیا کا خالق کسی کو نہیں مانتے۔ یہ ملحدین ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے یہی ہے، یہاں پر خوب عیش کرو، کھاؤ پیو، جی بھر کے زندگی کے مزے لو اور مر کے مٹی بن جاؤ، پھر بھلا کون سی طاقت ہے جو تمہیں زندہ کرے گی۔ یہودی اپنے بچوں کو اقوام عالم سے برتر ہونے کا سبق دیتے ہیں اور خود کو خدا کی لاڈلی قوم بتا کر بچوں کے اذہان میں برابری اور بھائی چارے جیسی خوبصورت سوچ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، مذہب خواہ کوئی بھی ہو، ان سب میں اسلام اس لیے برتر ہے کہ اس کا ایک قول، اس کی ایک ایک نصیحت اپنے عمل کرنے والوں کی دنیا سنوار دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے والا ہوں جو کہ بھارت میں پیش آیا ہے۔ دوستو، ہندو ماں باپ کے گھر ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس نے پیدا ہوتے ہی نعرہ حق بلند کر دیا۔ دوستو، دین اسلام وہ مذہب ہے جہاں نہ کوئی برہمن ہے، نہ کوئی شودر، نہ کوئی خدا کا لاڈلا ہے، نہ کوئی ایسا بھکشو جو ایک طرف تو امن پسندی کے راگ الاپتے پھرتے ہیں مگر دوسری جانب روہنگیا مسلمانوں کی بدترین نسل کشی کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اور ہاں، ہم مسیحی سپر پاورز کو کیوں بھول رہے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار تو ہیں، تاہم دنیا کے کئی ممالک میں یہی مسیحی انسانوں کو اپنے کتوں سے بھی کمتر سمجھتے ہوئے ان کا خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ معصوم ذہن اپنے والدین کی دیکھا دیکھی کبھی بے جان مورتیوں کو حقیقت مان کر انہیں ہی اپنا داتا سمجھ بیٹھتا ہے، تو کبھی یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا گردانتا ہے، مگر ہر کسی پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب اسے اس نادیدہ قوت کا احساس بڑی شدت سے دلایا جاتا ہے کہ اے کم عقل، ذرا ہوش کے ناخن لے اور دیکھ کہ اساطیری کردار اور اس پر جو مشتمل نہ تو دیوی دیوتا سچے ہیں، نہ ہی عقیدہ تسلیت میں کوئی حقیقت ہے۔ انسان بس عقلی بنیادوں پر سوچے اور اپنی طبیعت کو تجسس کے سانچے میں ڈھال لے تو بخوبی جان لے گا کہ حق اگر کوئی ہے تو بس وہی احد، وہی صمد، جس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو سب کچھ بتلا دیا کہ میں کیا ہوں اور میری تعلیمات کیا ہیں۔ شان کن فیکون کا مالک بس کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ 34 کروڑ خداؤں کی سرزمین ہندوستان میں پیش آیا، جہاں ایک بچے نے پیدا ہوتے ہی اللہ اللہ کی سزا بلند کر دی۔ یقیناً اقبال کے بقول عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی، تاہم یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی انا، اپنے فرسودہ عقائد اور جھوٹ کو سوچ کر سچ کی جانب آنا پڑے گا، سچ کی راہ پر گامزن ہونا پڑے گا۔ دوستو، یہ واقعہ بھارت کے ایک ایسے گاؤں میں پیش آیا جہاں ایک میاں اور بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کے عقائد بڑے فرسودہ تھے اور وہ اپنی بات پر بخوبی قائم تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے اور جہاں پر بھی دین اسلام کی بات آیا کرتی تھی یہ ہمیشہ اس کی نفی میں جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی حق اور سچ کا پیغام ان تک پہنچاتا تھا، یعنی سچائی کی بات کرتا تھا، تو ہمیشہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کا ماننا یہی تھا کہ بس جو ان کے عقائد ان کے والدین نے سیٹ کر دیے ہیں، ان کو جو بتا دیا ہے وہی سچ ہے، وہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دوستو، ایک بات تو آپ جانتے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں یا ابھی آپ صاحب اولاد نہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے انسان کو بڑا کچھ سکھا بھی دیتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اولاد کے ذریعے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اسے سکھاتا تو ہے ہی، اس کے لیے مشعل راہ تو ہے ہی، لیکن اولاد کے ذریعے انسان بڑا کچھ سیکھ بھی لیتا ہے۔ اسلام نے جہاں ایک طرف اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند بنایا ہے تو وہیں دوسری طرف والدین کے ذمہ بھی اولاد کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں تاکہ والدین اور
اولاد کی باہمی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں توازن کا عنصر برقرار رہے اور پیار محبت بڑھتا چلا جائے۔ دوستو، یہ جو میاں بیوی تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر دین اسلام کے بارے میں غلط جملے بھی بول دیا کرتے تھے۔ ایسے جملے، ایسی باتیں جو کہ کسی اچھے انسان کو، خاص کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، نہیں بولنی چاہیے۔ اور بابری مسجد جو کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے نام سے منسوب ہے، بھارتی ریاست اتر پردیش کی بڑی مساجد میں سے ایک تھی، جسے مغل سالار میر باقی نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بارے میں بھی جب مسئلہ اور تنازعات کھڑے ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ بھلا مسجدوں کا کام ہماری سرزمین پر کیا ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے بھگوانوں کو پوجتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہمارے تمام کام چلتے ہیں، تو بھلا ہمیں اس تنازع میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوستو، جب بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر اس کے انہدام کے آرڈر سامنے آئے، بعض شرانگیز افراد جن میں جو ہے بہت سے شدت پسند تنظیمیں بھی شامل تھی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور یہاں پر اس کو انہدام کا سلسلہ شروع ہوا تو اس شخص نے تب بھی اس کی جو ہے حمایت کی اور کھل کر کہا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، یوں تو بچہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اپنے والدین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو اس کا رنگ ٹھیک تھا، اس کے تمام اعضاء کام کر رہے تھے، یہ رو نہیں رہا تھا بلکہ اللہ اللہ کا جو ہے ورد کر رہا تھا اور اس کی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں ہی بلند ہو رہی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ ان کے پورے گاؤں نے دیکھا اور سبھی حیران ہوئے۔ یہ شخص جو کہ بڑا نافرمان سمجھا جاتا تھا، اپنے پورے محلے کو اکٹھا کر کے لے آیا کہ یہ بچہ تو رو نہیں رہا اور نہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور نہ ہی چیخ چلا رہا ہے، آخر یہ کیا بول رہا ہے۔ اور ایسے میں ایک مسلمان شخص بھی وہاں پر موجود تھا اور اس نے کہا کہ بھائی، تمہارے ہاں تو ایک معجزہ ہوا ہے، یہ بچہ کلمہ حق بلند کر رہا ہے، اس بچے کی عمر ابھی چند گھنٹے ہے اور یہ روتے ہوئے جو آوازیں نکالتا ہے وہ نہیں نکال رہا بلکہ یہ کلمہ حق بیان کر رہا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کے خدا کا ذکر کر رہا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ تمہارے والدین نے جو تمہیں روایات بتائیں اور جس طریقے سے تمہیں تمہارے عقائد کو بنائی، یہ ان تمام باتوں کی نفی کر رہا ہے اور تمہیں راہ راست پر آنے کا پیغام دے رہا ہے۔ جب یہ بات اس کے کانوں میں پڑتی ہے اور تمام لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی اس کی طرف دیکھتی ہے اور دونوں ہی آپ دیدہ ہو کر راہ راست پر آ جاتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک ہی قوت ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس قوت کے بارے میں اس کی نفی میں باتیں اور ایسے کفریہ کلمات کہا کرتے تھے، ان کو کس طریقے سے اس قوت نے بتایا اور دکھایا اور سمجھایا کہ سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اور مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس شخص نے تمام تر اپنے جو کلمات کہے تھے ان سے توبہ کی اور بابری مسجد کے معاملے پر بھی جو اس کا موقف تھا اس سے پیچھے ہٹا اور راہ راست پر آ گیا۔ دوستو، یہ باتیں جو ہے بڑی خاص ہیں اور ان باتوں کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اور ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایودھیا کے پنڈت کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، جو کہ اکثر ایسی باتیں کیا کرتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہی اس کا مشن تھا۔ اور نریندر مودی کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ ایک شدت پسندانہ اور ایک کٹر قسم کی پالیسی پر چل رہا ہے، جس کا کام صرف اسلام کی نفی کرنا ہے، اور بھارت، اسرائیل اور دوسری ایسی قوتیں اب اکٹھی مل چکی ہیں اور مل کر ہی ان تمام گھنونی کارروائیوں اور سازشوں میں ملوث ہیں۔ تو دوستو، ایسے لوگ جو کہ دیکھے اور سمجھنے کے بعد بھی سیدھے رستے پر نہیں آتے، در حقیقت تو ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کو اس بارے میں خبر ہو جاتی ہے، لیکن یہ اپنے جو موقف ہوتے ہیں، اپنے جو بیان ہوتے ہیں جو کہ شدت پسندی اور امن دشمنی کی طرف جاتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسی پر قائم رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اختتام پذیر ہونے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے واچ ٹائم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہی ملتی رہیں، اور ہمارے چینل کے کمنٹس سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔
ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس اہم موضوع پر، اس اہم مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا معلومات ایسی تھیں جو آپ پہلے سے رکھتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔